نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الاستعفاف عن المسألة، سوال کرنے سے بچنا یعنی سوال نہ کرنا. عفت سے ہے استعفاف. باب استفعال، عفت طلب کرنا یعنی پاک دامنی اختیار کرنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فاعطاہم، تو آپ نے ان کو عطا کیا. ثم سألوہ، پھر آپ سے مانگا. فاعطاہم، آپ نے عطا کیا. ثم سألوہ، پھر آپ سے مانگا. فاعطاہم، پھر آپ نے ان کو عطا کیا. حتی نفد ما عندہ، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا سب ختم ہو گیا. یعنی بار بار ان کے مانگنے پہ آپ دیتے رہے، سب کچھ دے دیا. فقال، تو آپ نے فرمایا ما یکون عندی من خیر، جو بھی ہوتا ہے میرے پاس مال میں سے، فلن ادخرہ عنکم، تو میں تم سے وہ ذخیرہ نہیں کر کے رکھتا، یعنی تم کو دے دیتا ہوں، تم سے بچا کے نہیں رکھتا. ومن یستعفف، اور جو پاکیزگی اختیار کرے گا، یعفہ اللہ، اللہ اسے پاکیزگی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عفیف کر دے گا. ومن یستغنی، اور جو کوئی استغنا برتے گا، بے پرواہی اختیار کرے گا، یغنہ اللہ، اللہ اسے غنی کر دے گا. یعنی جب حرص اور لالچ انسان چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل سے لالچ دور کر دیں گے. ومن یتصبر، اور جو صبر اختیار کرے گا، یصبر اللہ، اللہ اسے صبر دے دے گا. جو کہتے ہیں نا کہ کس طرح صبر کریں، صبر کرنے کا طریقہ نہیں آتا، صبر کرنا ہی ہے. اور جو کرنا چاہے یا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس میں مدد کرتے ہیں. وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اور نہیں عطا کیا گیا، دیا گیا کوئی عطا بہتر اور زیادہ واسع، وسیع تر، من الصبر، صبر سے بڑھ کر، یعنی صبر سے بڑھ کر کسی کو بھی کوئی بخشش اور بھلائی نہیں عطا ہوئی. سب سے بہتر اور بہترین چیز انسان کو جو ملتی ہے وہ صبر ہے زندگی میں. اور آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں ہی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. مثلاً آپ یہاں چاہے اپنی خوشی سے آئے ہوں لیکن بیٹھنے میں صبر ہی درکار ہے. تو بہت سے کام جو انسان اپنے دل کی مرضی سے بھی کرتا ہے، خوشی سے بھی کرتا ہے، تو بھی اس میں صبر چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر دل کی خوشی سے کیے ہوئے کاموں میں صبر ہے تو بعض اوقات دل کی ناپسندیدگی کے کاموں میں بھی صبر اختیار کر لیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأن یأخذ احدکم حبلہ، کہ لے لے تم میں سے کوئی اپنی رسی، فیحتطب، پھر ایندھن اٹھائے، علی ظہرہ، اپنی پیٹھ پر، خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے، من ان، اس بات سے، ان یأتی رجلا، کہ ایک شخص کے پاس آئے، فیسألہ، اس سے وہ مانگے، اعطاہ، وہ اس کو دے، او منعہ، یا اس سے روک دے. یعنی ایک شخص رسی لے کر ایندھن کاٹ کے اپنی پیٹھ پہ لاد کے بیچے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ یہی ایفرٹ کسی انسان کے پاس جانے میں کرے، پھر اس سے وہ سوال کرے اور وہ چاہے تو دے تو چاہے نہ دے. یعنی جب انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی تو کوشش لگتی ہے نا، محنت لگتی ہے. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اس کی کوئی خوشامد کرتے ہیں، یعنی کتنا وقت لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو کچھ ملتا ہے، اور ہو سکتا نہ بھی ملے اور آپ کا وہ وقت بھی ضائع ہو. تو اسلام نے کیا سکھایا کہ بجائے اس کے کہ تم لوگوں پر توقعات رکھو، تم اپنے رب پر بھروسہ کرو، اور اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں قوتیں دی ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کی کمائی کی، اس سے کام لو. حدثنا موسیٰ حدثنا وہیب حدثنا ہشام عن ابیہ عن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأن یأخذ احدکم حبلہ فیأتی بحزمۃ حطب، حزمہ گٹھا، حطب ایندھن کا، لکڑیوں کا، علی ظہرہ، اپنی پیٹھ پر، فیبیعہا، پھر بیچ دے اس کو، فیکف اللہ بہا وجہہ، پھر بچائے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے چہرے کو، یعنی اس کی عزت و آبرو بچا دے، کیونکہ مانگ کر تو انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے. خیر لہ من ان یسأل الناس، اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان لوگوں سے مانگتا پھرے، اعطوہ او منعوہ، چاہے اسے دے اور چاہے نہ دے. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پرواز میں کوتاہی کیا ہے؟ یعنی انسان کی آبرو نیچے آتی.
حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ان حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال، حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، سوال کیا، فآتانی، آپ نے مجھ کو عطا کیا، ثم سألتہ، پھر میں نے آپ سے مانگا، فآتانی، آپ نے مجھ کو دے دیا، ثم سألتہ، پھر مانگا، فآتانی، پھر آپ نے مجھ کو عطا کیا، ثم قال یا حکیم، پھر آپ نے فرمایا اے حکیم، ان ھذا المال، کہ یہ مال، خضرۃ، ہرا بھرا ہے، حلوۃ، شیریں ہے، میٹھا ہے، بڑا لذیذ ہے، فمن اخذہ، جس نے لیا اس کو، بسخاوت نفس، نفس کی سخاوت کے ساتھ، بورک لہ فیہ، یعنی لالچ کے ساتھ نہیں، نفس کی سخاوت کے ساتھ، کہ وہ مال لیتا تو ہے لیکن مال میں اس کی جان نہیں، یا مال میں اس کی وہ محبت نہیں، بورک لہ فیہ، برکت دی جائے گی اس کے لیے اس مال میں، ومن اخذہ، اور جس نے لیا اس کو، باشراف نفس، نفس کے لالچ کے ساتھ، اشراف ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، لم یبارک لہ فیہ، تو اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہ دی جائے گی، نہیں ڈالی جائے گی، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اور یہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا جائے لیکن اس کا پیٹ نہ بھرے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، فقال حکیم، تو حکیم کہتے ہیں، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کھاتے۔ لا ارزأ احدا، ارزأ ریز حمزہ اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہے کسی سے کچھ لے کر اس کا مال گھٹا دینا، تو ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ لا ارزأ احدا، میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا، بعدک، آپ کے بعد، شیئا، کوئی بھی چیز، حتی افارق الدنیا، یہاں تک کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر انہوں نے کیا عہد کیا، آج کے بعد کسی سے نہیں مانگوں گا، مرتے دم تک نہیں مانگوں گا۔ فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر جو تھے، یدعو حکیمن، حکیم بن حزام کو بلاتے، الی العطاء، کچھ لینے کے لیے، ظاہر ہے جب مال غنیمت آتا تھا تو وہ سب میں تقسیم ہوتا، یعنی عام عوام کو بھی ملتا تھا، جب ان کو دینے کے لیے بلاتے تھے، فیأبی ان یقبلہ منہ، تو ان سے لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ ثم ان عمر رضی اللہ عنہ دعاہ، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا وقت آیا، انہوں نے بھی ان کو بلایا، لیعطیہ، کہ ان کو کچھ دیں، فابى ان يقبل منه شيئا، ان سے بھی کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ فقال، کہا، انی اشہدکم یا معشر المسلمین، میں گواہ بناتا ہوں تم کو اے مسلمانوں کے گروہ، علی حکیم، حکیم پر، انی اعرض علیہ حقہ، کہ میں اس کے سامنے اس کا حق پیش کرتا ہوں، من ھذا الفیء، اس غنیمت میں سے، فیأبى ان یأخذہ، تو یہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ فلم یرزأ حکیم احدا، تو نہ لیا حکیم نے کسی سے بھی، من الناس، لوگوں میں سے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حتی توفی، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ یعنی ایک وہ وقت تھا کہ ایک دفعہ مانگا، دوسری دفعہ مانگا، تیسری دفعہ مانگا، اور اس کے بعد ایک دوسری مثال قائم کر کے دکھائی کہ اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس حدیث کی تصدیق ہے جس میں کہا کہ جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے، اور جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتے ہیں۔ یعنی دونوں چیزیں، انسان چاہے تو لالچ کا رویہ اختیار کر لے، اور چاہے تو صبر اور قناعت اور نہ مانگنے کی ٹھان لے، اللہ تعالیٰ دونوں راستے انسان کے لیے کھول دیتے ہیں جو بھی کوئی اختیار کرے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امیر معاویہ کے دور تک زندہ رہے تھے، یہ یعنی کافی عرصہ بعد تک، 30-40 سال کا وقت بنتا ہے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ اتنا عرصہ صبر کیا۔ باب من آتاہ اللہ شیئا من غیر مسئلۃ ولا اشراف نفس، اب دونوں چیزیں ہمارے سامنے پیچھے آئیں، ایک مانگنے والی مثال، ایک بالکل نہ لینے والی مثال۔ اب اس میں سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی کسی کو کسی سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، یا انسان کو دوسروں سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگنی چاہیے؟ ان دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ فرمایا من آتاہ اللہ شیئا، جس کو اللہ کوئی چیز عطا کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تو عطا نہیں کرتے کہ آسمان سے گرائیں آپ کے گھر میں، مثلا ظاہر ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے ہی دلواتے ہیں، آپ کے پیرنٹس دے سکتے ہیں، آپ کے سسرال دے سکتے ہیں، آپ کے بچے آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص سبب بن سکتا ہے۔ اب کسی بھی شخص کی طرف سے کچھ ملنا انسان کو، جبکہ انسان کے اندر کوئی لالچ نہ ہو اور نہ ہی اس نے سوال کیا ہو، من غیر مسئلۃ، یعنی اس نے مانگا بھی نہیں، ولا اشراف نفس، اور نہ ہی نفس کا لالچ تھا، یعنی بغیر لالچ کے اور بن مانگے اگر کسی شخص کے پاس کچھ آ جاتا ہے، اسے کچھ ملتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
اور قرآن پاک میں آتا ہے وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں حق ہے، للسائل سوالی کا بھی، والمحروم اور محروم کا بھی. آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے کہاں سے آیت لا نکالی اور کدھر جا کے لگائی. ہم نے بھی آیت بہت دفعہ پڑھی ہے لیکن اس سے یہ استنباط کبھی نہیں کیا جس طرح یہاں ہوا ہے. یہاں وہ کیا استنباط یا کیا دلیل لا رہے ہیں کہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے. جو مانگے اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا لیکن محروم ہے، اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اس کو دیا جا سکتا. اب اگر ایک شخص نہیں مانگتا لیکن وہ محروم ہے اور اسے کوئی چیز دیتا ہے، دوسرا اس کی ضرورت کو دیکھتا ہے اور اسے کچھ دے دیتا ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ یعنی من غیر مسئلۃ ولا اشراف نفس، لالچ نہیں ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن الزہری عن سالم ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت عمر یقول، میں نے حضرت عمر کو کہتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کو کوئی چیز دیتے، کوئی عطا، کوئی بخشش، کوئی عطیہ عنایت فرماتے، فاقول، تو میں کہتا، اعطہ، اس کو دے دیں، من ہوا افقر الیہ منی، جو اس کا زیادہ محتاج ہے مجھ سے بھی بڑھ کر. یعنی میں لینا نہیں چاہتا ہوتا تھا، اور میں کیا کہتا تھا، جب آپ مجھے کوئی چیز دیتے وہ کہتے نہیں آپ مجھے نہ دیں، فلاں کو دے دیں، وہ شاید مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذہ، اسے لے لو. اذا جاءک من ھذا المال شیء، جب آئے تمہارے پاس اس مال میں سے کوئی چیز، وانت غیر مشرف، اور تم لالچ نہیں رکھتے، ولا سائل، اور نہ اسے مانگنے والے ہو، فخذہ، تو اس کو لے لو. یعنی بغیر لالچ کے اور بن مانگے اگر کوئی چیز تمہیں دیتا ہے تو اس کے لینے میں عیب نہیں، اسے لے لو. وما لا، اور جو نہیں، یعنی جو نہ ملے، فلا تتبعہ نفسک، تو اس کے پیچھے نہ لگا اپنی جان کو، یعنی اس کے بارے میں سوچتا نہ رہے اور اس کی لالچ نہ رکھ اور اسی کے خواب نہ دیکھتا رہے اور اسی کی تمنا اور امید اور انتظار نہ رکھ، یعنی اس چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ. یہ ہے اعتدال کی راہ. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حلال چیز ہو تو لے لینی چاہیے، اور اگر شک ہو تو پھر واپس کر دینا زیادہ پرہیزگاری ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، پھر بھی لے لینا درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ رکھ کر یہودی سے مال لیا تھا، اور یہود کی کمائی جو تھی وہ اکثر حرام کی تھی ان دنوں میں. اسی طرح کافروں سے بھی جزیہ لیا جاتا تھا، جیسے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی، حالانکہ کافر جو تھے وہ شراب اور سود کی تجارت کیا کرتے تھے. تو بعض ممالک میں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں یا ملنے جلنے والے ہیں اور ان کی جو کمائی ہے وہ حلال نہیں ہے. اب آپ کیا کریں؟ آپ ان کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کو پانی بھی آفر کرتے ہیں، تو آپ دل میں پریشانی لیے بیٹھے رہتے ہیں، پئیں کہ نہ پئیں. کبھی ان کے ڈر کے مارے گھونٹ لے لیتے ہیں اور کبھی وہ بھی رکھ دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ کہ یہاں پر تو آپ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سارے مسلمان ہیں اور ہر ایک کے بارے میں اچھی ہی رائے ہے. لیکن کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مسلمان بھی بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہہ رہی یہاں بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے ہوگا لیکن نظر نہیں آتا. بعض اوقات یہاں پر آپ کو کسی کی شراب کی دکان نہیں ملے گی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی لین دین کے کاروبار میں ملوث ہو یا کوئی اس کا ایجنٹ ہو یا کوئی اور اس قسم کا کام کر رہا ہو. مثلاً اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو آپ کو کیا پتا وہ لیتا ہے کہ نہیں، آپ کو تو نہیں معلوم. اگر کسی کے سود کی آمدنی تو آپ کو تو نہیں معلوم. اور آپ کو یہ بھی حکم نہیں کہ آپ جس کے گھر میں جائیں آپ پہلے اس سے ایک لمبی سوالوں کی فہرست کریں. اچھا آپ کی آمدنی میں سود تو نہیں، آپ رشوت تو نہیں لیتے، اچھا آپ حرام تو نہیں کماتے. آپ یہ سوال نہیں کر سکتے. اور اخلاق کا نہ دینی لحاظ سے بھی منع ہے. اگر آپ کو یقینی طور پر پتا، اسی کی تو بات کی جا رہی ہے اب کہ اگر پتا ہو. اور میں خود جب یہاں پاکستان میں تھی تو کبھی میں نے اس کا خیال نہیں کیا تھا. جب میں پڑھنے کے لیے گئی تو وہاں پر ظاہر ہے جب کمیونٹی سے تعلق ہوا تو بعض لوگوں کو پتا چلا کہ ان کی دکانوں پہ اگر گروسری کا اور مال ہے تو شراب بھی رکھی ہوئی ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ بعضوں کا درس و تدریس کے سلسلے میں ان کے گھروں میں یا ان کے ساتھ یا ان کی گاڑی پر یا کسی بھی طرح جانا پڑ جاتا تھا تو بڑی مشکل ہوتی تھی. تو جب تک مجھے مسئلے کا نہیں پتا تھا تو مجھے اگر کوئی چیز کوئی بھیج بھی دیتا تو میں لٹرلی اس کو باہر پھینک دیا کرتی تھی کہ یہ نہیں کھا سکتے کیونکہ مکس ہے یا حرام ہے یا کچھ. اس کے بعد یہ تھا کہ جب تک کوئی چیز آپ کو بھیج دیتا تو آپ جو چاہیں کریں اس کے ساتھ، آپ رکھیں نہ رکھیں، آپ کسی کو دے دیں، آپ آزاد ہیں. وہ کسی کو تو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے مال کے ساتھ. لیکن پھنستا انسان اس وقت ہے جب کسی کے گھر چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ کسی نے آپ کو روزہ افطار کرنے میں بلایا ہوا ہے. ایسا بھی ہوا کئی دفعہ. اب بڑی مشقت ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے. پھر میں نے اس وقت مختلف علماء سے رابطہ کیا کہ ایسی صورت میں اب کیا ہو. تو انہوں نے ایک تو یہی بات ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جیسے ٹیکس وصول کیا غیر مسلموں سے اور ان کے مال میں ملی جلی چیزیں تھیں اور اس ٹیکس کو مسلمانوں پر خرچ کیا. اسی طرح یہ ہے کہ دوسری دلیل یہ تھی کہ اگر کسی بھی شخص کے مال میں حرام اور حلال دونوں شامل ہیں تو حرام جو ہے اس کا وبال اس شخص کے اپنے اوپر ہے. تو ملکیت کے بدلنے سے کیا بدل جاتا ہے؟ اس کی حیثیت بدل جاتی. جیسے صدقہ مثلا مجھ پہ لینا حرام ہے، لیکن اگر میرے سرونٹ کو کسی نے کچھ صدقہ دیا ہے، کوئی چیز اس کو ملی ہے اور وہ خود کھا رہا ہے اور میں گزری ہوں پاس سے تو مجھے بھی آفر کر دیتا ہے اچھا آپ بھی لے لیں. اب کیا ہے، یہ لینا میرے لیے حلال ہو گیا کیونکہ وہ مالک ہے، اس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے کیا ہے، ایک طرح سے تحفہ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اور کچھ نہیں سوائے وہ گوشت کے جو بریرہ کو صدقے میں سے ملا ہے. تو آپ نے فرمایا لے آؤ، اس لیے کہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہدیہ ہے. ملکیت کے بدلنے سے وہ چیز بدل گئی. مثلا کسی نے رشوت لی ہے، اس رشوت کے مال کا وہ مالک ہے، ٹھیک ہے، مالک وہ ہو گیا نا، اب اس کا وبال اس پہ پڑ گیا جو اس نے کیا. اب اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے یا بچوں کو دے رہا ہے یا مہمانوں کو دے رہا ہے یا رشتہ داروں کو دے رہا ہے، ان کے لیے وہ حرام نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات کسی کا گزارا صرف رشوت پہ نہیں ہوتا، اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو پھر حرام کا ذمہ دار وہ خود ہے اور حلال اس کی بیوی بچوں اور دوسروں کے لیے. بعض اوقات خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میاں رشوت نہ لے، لیکن ہم ان کو روکیں تو گھر میں بہت فساد ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اس مال کو بکراہت بضرورت آپ اسے اگر لیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کیا رشوت اور کیا نہیں. بعض دفعہ تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ رشوت ہی کے طور پر آئی ہے کیونکہ فلاں شخص کو میرے میاں سے فلاں کام ہے اور اس کے نتیجے میں یہ آئی ہے، تو وہ تو واضح چیز ہے، آپ اس میں پھر اس سے پہلے میاں کو پتا چلے گھر میں آئے آپ اسے آگے پیچھے ٹھکانے لگا دیں. لیکن اگر پتا ہو کہ اس کو علم میں ہے اور گڑبڑ ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں آپ خود نہیں کھانا چاہے نہ کھائیں. لیکن یہ ہے کہ جب ایک چیز مشتبہ ہو جاتی ہے تو بھی اس کا جو اصل مالک ہے وہ اسی کے اوپر اس کا وبال ہے، دوسروں کے لیے اس کا وبال نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو کچھ کہتے بھی نہیں، اس کو احساس بھی نہیں دلاتے اور اس کے ساتھ آرام سے کھا پی لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپروو کر رہے ہیں. ایسا اپروول نہیں ہونا چاہیے. بیوی کو ریزسٹ کرنا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کو سمجھانا چاہیے. عموماً غلطی پتہ کہاں ہوتی ہے، مثلا اگر ہمارا اختلاف اس سے رشوت پر ہے شوہر کے ساتھ تو اسی تک رکھیں اس کو. ہم اس اختلاف کو ساری زندگی میں پھیلا دیتے ہیں اور ہر چیز میں پھر اس کو لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی باقی تعلقات آپ اس کے ساتھ ٹھیک رکھیں، لیکن آپ آرگیو کہاں کریں گے؟ صرف اس پوائنٹ پہ آ کے. باقی تعلقات نہیں آپ بگاڑیں گے، کیونکہ نہ تو رشتہ کاٹنے کا حکم ہے نہ قطع رحمی کا حکم ہے. لیکن جہاں وہ خرابی ہے وہاں اس کے ساتھ، کیونکہ اسے اعتماد ہوگا کہ آپ کی ناراضگی کا سبب صرف یہی ایک چیز ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں. جب آپ باقی چیزوں میں بھی اپنا منہ بنائے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن دا ہول ایک کنٹروورشل فگر بن گئے ہیں اور آپ نے دوسرے شخص کو اپنی مشتبہ حیثیت دکھائی ہے. اس کو نہیں پتا کہ آپ ناراض کس چیز پر ہیں، رشوت پہ ناراض ہیں یا کسی اور چیز پہ ناراض ہیں. تو اس خاص چیز پر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کریں، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اس سے ایسی نفرت کہ وہ نفرت آپ اور آپ کے بچوں اور گھر اور خاندان اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے. یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک شخص کو آپ پوری توجہ دے رہے ہیں، آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو لازمی طور پر اس کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہوگی. پھر جب آپ اس کو صرف اس ایک پوائنٹ پہ آ کے بات کریں گے، دیکھیں یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، وہ آپ کی بات ضرور سنے گا. لیکن اگر آپ اس ایک بات کی وجہ سے باقی اپنی تمام ذمہ داریوں کو بھی چھوڑ دیتے، چونکہ وہ رشوت لیتا ہے لہٰذا میں تو اس کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی اور مجھ پہ تو فرض ہی نہیں عائد ہوتا، نہیں، اس چیز کا آپ کو حق نہیں ہے. خیر یہ چونکہ اس وقت موضوع نہیں ہے رشوت اور یہ باقی چیزیں، اس لیے اس کو ایسے ہی جانے دیں. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ملکیت بدلنے سے مال کی حیثیت بدل جاتی ہے، اور اگر کسی شخص کے بارے میں واضح پتہ ہے تو اس کو احساس دلانا چاہیے. لیکن احساس میں عموماً ہم احساس کیسے دلاتے ہیں؟ بہت پرہیزگاری اور بہت تقوی کے ساتھ، فلاں فلاں تم تو یہ کرنے والے ہو اس لیے ہم تمہارے گھر نہیں آ رہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی کو بھی اس طرح نہیں سکھا سکتے اور نہیں سمجھا سکتے. کسی کا بھی مذاق اڑا کے اور کسی کی بھی توہین کر کے اور کسی کو بھی ستا کے آپ اس کو کچھ نہیں سکھا سکتے. لہٰذا پازیٹو طریقے سے ہمدردی اور سوز اور اخلاص کے ساتھ اس کو بات کنوے کریں. اور اگر ایسی جگہ پر کچھ کھانا یا پینا پڑ جائے تو یہ بات ذہن میں ہو کہ وہ چیز اس کی ملکیت ہے اور آپ پہ جو آ رہی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں آ رہی، لہٰذا ذمہ داری اس کی ہے. اب وہ آپ کو دیتا تو آپ اس میں سے ذمہ دار نہیں. اور اگر ایک گلاس کوک آپ کہیں پی رہے ہیں تو ضروری نہیں اس نے رشوت تھی کہ پیسوں سے کوک خریدی، ہو سکتا اس کی اپنی تنخواہ سے بھی ہو. ایسی صورت میں اس میں حرج نہیں ہے. بابو من سأل الناس تکسرا، جو کثرت حاصل کرنے کے لیے، تکسر باب تفاعل یعنی بتکلف کوئی چیز لینا، کثرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرے، یعنی امیر بننے کے لیے سوال شروع کر دے.
کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ زکوٰۃ کے پیسے لیتے ہیں بچیوں کی شادی کے لیے اور پھر ایسے ایسے کارڈز چھپواتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ درست رویہ نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلاً اگر شادی کے لیے کسی سے زکوٰۃ یا کوئی اس طرح کا پیسہ لیا ہے تو بالکل بنیادی ضروریات پہ خرچ ہونا چاہیے، سامان تعیش پر نہیں. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عبید اللہ بن ابی جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال الرجل يسأل الناس، انسان لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یعنی مسلسل، حتی یأتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، لیس فی وجہہ، نہ ہوگا اس کے منہ پر، مزعۃ لحم، گوشت کا لوتھڑا، یعنی اس کے چہرے پہ کوئی سکن نہ ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ سکن جسم کا ایک بہترین ڈریس ہے، بہترین خوبصورتی ہے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ کسی سے مانگ کر انسان دراصل اپنے ہی منہ کو نوچ رہا ہے، اپنے آپ کو داغدار کر رہا ہے، اپنے آپ کو بے آبرو کر رہا ہے. تو دنیا میں وہ نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن فزیکلی وہ چیز اس کو دکھا دی جائے گی اور لوگ بھی اس کو دیکھیں گے. وقال ان الشمس تدنو یوم القیامہ، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا. حتی یبلغ العرق نصف الاذن، یہاں تک کہ لوگوں کا پسینہ آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. یعنی ہر شخص اس گرمی سے پسینے میں شرابور ہو جائے گا. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے گناہوں کا پسینہ کہاں ہوگا؟ کانوں تک پہنچ جائے گا. فبینما ہم کذالک، وہ اس حالت میں ہوں گے. استغاثوا بآدم، تو وہ حضرت آدم سے فریاد کریں گے. ثم بموسیٰ، پھر حضرت موسیٰ سے. یعنی یہ انتظار کی کیفیت ہوگی حشر کے دن، جب سب لوگ اٹھیں گے، سورج قریب آ جائے گا، ایک وسیع میدان ہوگا کھلا جس میں سب موجود ہوں گے، سب کا پسینہ بہ رہا ہوگا، اور انتظار کے حشر یعنی فیصلے کا وقت شروع ہو تاکہ پتہ چلے کس کو کہاں جانا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ جیسے آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بھیڑ لگی ہوئی ہے اور سبق شروع نہیں ہو رہا، تو آپ لوگوں کے کیا بے چینی کا عالم ہوگا کہ ہم اتنی دیر سے آئے اور اتنی مشکل سے بیٹھے ہیں اور جس کام کے لیے آئے وہ ہو نہیں رہا. تو تھوڑا سا صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو وضو کرنا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے اور شدید حاجت ہے آپ کی، تو آپ اس میں کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر. بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسان حشر کے میدان میں حساب کتاب کے انتظار میں بھی تکلیف اٹھائے گا. اور کیا ہوگا کہ ایک ہنگامہ خیزی ہوگی، پسینہ چھوٹ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کا اتنا زیادہ ہوگا کہ کان تک اس میں آ جائیں گے، اس کی لپیٹ میں. لوگ پھر کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے فریاد کریں گے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ حساب شروع کیا جائے. تو وہ انکار کر دیں گے کہ میں نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ وہ اپنا یاد کریں گے وہ جو جنت میں ان سے بھول ہو گئی تھی. ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے. وزاد عبداللہ ابن صالح حدثنا اللیث قال حدثنی ابن ابی جعفر فیشفع، تو پھر آپ سفارش کریں گے. لیقضی بین الخلق، تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ چکا دیا جائے. گویا آپ کی شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ساری مخلوق کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ صرف ہمارے لیے ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ ہم جو چاہیں کریں. ٹھیک ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی آپ جہنم سے نکلوائیں گے جو اپنے گناہوں کی سزا پا چکیں گے، لیکن شفاعت کا وہ مفہوم جو ہم لیے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے. فیشفع لیقضی بین الخلق فیمشی، پھر آپ چلتے جائیں گے. حتی یأخذ، یہاں تک کہ پکڑ لیں گے، بحلقۃ الباب، دروازے کا کنڈا. حلقہ سرکل کو کہتے ہیں، حلقہ. یہ باب کس چیز کا؟ جنت کا دروازہ ہے. فیومئذ، اس دن، یبعثہ اللہ مقاما محمودا، کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر. کون سی جگہ ہے؟ جہاں آپ کی تعریف ہوگی، ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، کیونکہ سب کی طرف سے آپ ایک نمائندہ ہوں گے. یحمدہ اہل الجمع کلہم، آپ کی تعریف کریں گے وہاں جمع ہونے والے سارے کے سارے، پوری مخلوق. اور اسی لیے مقاما محمودا اس جگہ کو کہا گیا. وقال معلّ حدثنا وہیب عن النعمان بن راشد عن عبد اللہ بن مسلم اخی الزہری عن حمزة سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسألة. باب قول اللہ عز وجل لا يسألون الناس الحافا، کیسا سوال منع ہے؟ کسی سے لپٹ لپٹ کے، پیچھے پڑ کے کیا جائے. وکم الغنا، اور غنا کتنا ہوتا ہے، یعنی کتنے مال سے آدمی غنی ہو جاتا ہے، مالدار کی صف میں آ جاتا ہے. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ولا یجد غنى یغنیہ، اور وہ ایسی غنا نہ پائے گا کہ اسے غنی کر دے. لقول اللہ عز وجل
اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے احصروا جو گھیر لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے ضربا فی الارض زمین میں چلنے پھرنے کی، الی قولہ فإن اللہ بہ علیم. یہاں پر اشارہ ہے اصحاب صفہ کی طرف کہ جو علم کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفہ کے مقام پر رہتے تھے، تقریباً 300-400 کے قریب لوگ تھے، اور وہاں پر وہ اپنی کمائی کے لیے کوئی پیشہ اور کوئی تجارت اور کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھے. ان کی طرف یہاں اشارہ ہے. اصل میں تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ غنی کون ہوتا ہے، امیر کون ہوتا ہے، یعنی جس کے برعکس کوئی فقیر ہوتا ہے، یعنی جس مال کے ہونے کے بعد سوال نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی شخص کے پاس اتنا ہو، یعنی اس خاص مقدار تک مال ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوال کرے. اور وہ کتنا ہے؟ ایک جگہ پر آتا ہے کہ جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو وہ مالدار ہے، اس کو سوال کی اجازت نہیں. یہ صبح شام کھانے کو مل جاتا ہے. سب سے بنیادی ضرورت انسان کا کھانا ہے نا، پہننے کے لیے کچھ لباس بھی ہے. تو اگر بنیادی یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اس کو چاکلیٹس کھانے کے لیے اور پیپسی پینے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مالدار وہ ہے جس کے پاس 50 درہم یا اس کی مالیت کی چیزیں ہوں. یعنی اس سے کم ہو تو انسان سوال کر سکتا ہے، اگر اتنا ہو تو سوال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو صدقہ دیا نہیں جا سکتا، اس کو دیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر کسی کے پاس مثلاً ایک وقت کا کھانا نہیں، پھر دوسرے وقت کا کھانا نہیں، اور وہ کسی کو مانگتا بھی نہیں، تو وہ تو اپنی جان ہلاک کر دے گا، اور وہ ہلاکت میں پڑ گیا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. ایسے شخص کے لیے حلال ہے کہ وہ سوال کر لے. لیکن اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ گزارا چل رہا ہے تو وہ پھر نہ مانگے، اس لیے کہ اور زیادہ مل جائے اور بڑھا لوں. تکثر نہیں اختیار کرنا چاہیے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ قال اخبرنی محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المسکین الذی تردہ الاکلۃ والاکلتان، نہیں ہے مسکین وہ شخص کہ پھراتی ہے اس کو، تردو یعنی لوٹاتی ہے، یعنی در در پھراتی ہے. کیا؟ الاکلۃ ایک لقمہ، والاکلتان اور 2 لقمے. یعنی مسکین وہ نہیں. یہ کون ہے؟ یہ فقیر ہے، انتہائی محتاج، کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، اور وہ ہر کھانے کے وقت پر دوسرے کے پاس جا کر اسے مانگنا پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. ان لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے کہ جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہ پائیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ آیت بتائے گی نا للفقراء. تھوڑا سا میں اس کو وضاحت کر دوں کہ نمبر 1 پہلا سوال یہ کہ کیا اسلام میں سوال کرنا مطلقاً منع ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے سزا پڑھی کہ جو سوال کرے گا وہ اپنے چہرے سے وہ گوشت نوچے گا حتیٰ کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی لیبارٹری میں وہ مردہ لٹکا وہ دیکھتے ہیں نا ہڈیوں کا ڈھانچہ، تو وہ چہرہ اس کی آنکھوں کا خول اور وہ ناک کی جگہ پہ بھی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں صرف ہو. تو ایسا شخص کبھی ایسی چیز دیکھے تو وحشت آتی ہے نا، ایک ڈر سا لگتا ہے. تو بالکل جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو ٹوٹلی بے آبرو کر رہا ہے. کیونکہ یہ سکن بھی انسان کی ایک عزت ہے، ایک اس کے لیے حسن ہے، ایک زینت ہے، اس کے لیے کورنگ ہے. سوال یہ ہے کیا بالکل نہیں مانگ سکتا انسان، یا کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے؟ کون مانگ سکتا ہے اور کس کے لیے مانگنا برا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہونی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم کیا فتویٰ دینے لگتے کہ بالکل ہی نہیں مانگ سکتے. اگر بالکل ہی نہیں مانگ سکتے تو قرآن میں یہ کیوں آیا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ؟ یعنی سوالی کا وجود تو ہے نا معاشرے میں. یہاں پر کیا آ رہا ہے ایک اور جگہ پر لا يسألون الناس الحافا، یعنی الحاف سے نہیں مانگتے. اس کا مطلب ہے بدون الحاف مانگنا جائز ہوا. لیکن کس کے لیے؟ للفقراء، فقراء کے لیے. کون ہے فقیر؟ کیا حد ہے فقیر ہونے کی؟ کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں وہ مانگ سکتا ہے. اور کون نہیں مانگ سکتا؟ جو اس لیے مانگ رہا ہے کہ ہے تو صحیح لیکن چاہتا کہ اور ہو جائے، اور لالچ تکثر کے لیے مانگتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے مانگنے والے کو قیامت کے دن سزا ملے گی. وہ مانگنے والا کہ جس نے اگر اب نہیں کھایا تو ہو سکتا ہے ہلاکت کو جا پہنچے. اگر دوائی کا محتاج ہے، نہیں ہے اس کے پاس، تو ہو سکتا ہے مر جائے. تو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت تو نہیں ہے نا، پھر مانگ لو. اب یہاں پر یہ جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی اس میں مسکین اور فقیر میں فرق بتایا گیا. کیونکہ جب آپ نے زکوٰۃ کے مصرف پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا؟ انما الصدقات للفقراء. سب سے پہلا حق فقیروں کا، انتہا درجے کے محتاج خستہ حال لوگ نمبر 1 پہ آتے ہیں. تو کیا صرف وہ لیں گے یا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں؟ دوسرا کیا تھا؟ والمساکین. والمساکین دوسرا ہے درجہ مسکینوں کا. اور مسکین کون ہے؟ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ ساری ضروریات پوری کر سکے.
سفینہ کا مالک ہے، لیکن آمدنی اتنی نہیں کہ اپنا اور بال بچوں کا پیٹ بھر سکے یا تن ڈھانپ سکے. سفید پوش لوگ جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہے مسکین، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. فرمایا مسکین وہ نہیں کہ جو در بدر پھرتا ہے لقمہ دو لقمہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ تو فقیر ہے، اس کے لیے تو سوال جائز ہے. ولیکن المسکین الذی لیس لہ غنی، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا نہیں، یعنی غنا نہیں، مال نہیں. ویستحیی اور شرماتا ہے. او لا یسأل الناس الحافا، یا پھر لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتا. مسکین کی یہ پہچان ہے. نمبر 1 لیس لہ غنی، غنی نہیں، امیر نہیں، مالدار نہیں. نمبر 2 یستحیی، مانگتے ہوئے بھی شرماتا ہے، سفید پوش ہے. او لا یسأل الناس الحافا، تیسری بات یہ کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں سوال کرتا.